السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور روڈ میپ دینے میں تو وہ فی الحال ناکام ہے، لیکن شاید بعد میں روڈ میپ کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید اتنا بڑا جلسہ ہے اور اس میں روڈ میپ کا اعلان کریں گے، کس طرح آگے چلنا ہے ان کی پارٹی کو، پاکستان کو کس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں، اس کے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید تنقید کی ہے۔ اور خاص طور پر جو میاں صاحب نے جب ان سے سوال بھی ہوا تھا، جس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ الیکشن کے حوالے سے، کہ الیکشن 90 دن کا پابند ہے آئین کے تحت الیکشن کمیشن، لیکن حلقہ بندیوں کا جواز بنا کر اگر آگے الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں تو میاں صاحب نے اس میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو کہے گا وہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کی رضامندی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر آگے بھی چلا جائے الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات بھی ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن دو شخصیات کا نہیں ہے، آئین کا پابند ہے، سلیکشن کا بار بار تجربہ کرنے کے بجائے الیکشن کی طرف آنا پڑے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو منتخب یا مسترد کرنے کا اختیار تو صرف عوام کے پاس ہے۔ یہ جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ میاں صاحب وطن واپس آئے ہیں، کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم وہ بنیں گے اور پاکستان وہ چلائیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا جی یہ تو عوام کا حق ہے، عوام اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے، وہ اپنے کسی بھی پارٹی کے نمائندگان کو منتخب کریں، اور جو پارٹی ظاہر لارجر پارٹی بن کر سامنے آتی ہے ان کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں وزیر اعظم کے طور پر۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے شدید اس پر تنقید بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات مؤخر کروانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور آج فارمر فرسٹ لیڈی آف پاکستان کی 12ویں برسی یعنی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی 12ویں برسی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، جس طرح انہوں نے آمریت کو للکارا اور جس طرح جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، ایک تحریک چلائی، اب وہ بھی اپنی مثال ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود جرنلسٹ عبدالولی۔ بہت شکریہ عبدالولی، کیا کہیں گے میاں صاحب کی وطن واپسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید ان پر تنقید کی ہے؟ جی بالکل علی بھائی، جو ہے وہ بہت بہت شکریہ۔ میاں صاحب 4 سال بعد جو ہے وہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آ چکے ہیں۔ انہوں نے مینار پاکستان پر ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب بھی کیا، لیکن علی بھائی سب سے پہلے ہمیں میاں صاحب کی جو سپیچ تھی اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا، جسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے سی وی قرار دیا ہے میاں صاحب کی اس سپیچ کو۔ میاں صاحب کے اگر ہم شروع سے تقریر کا جائزہ لیں آخر تک، شروع میں انہوں نے اپنی فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی کہ کس طریقے سے ان پر جو ہے وہ مشکلات گزری، انہوں نے اس تمام تر وقت کو جو ہے وہ مشکلات سے تشبیہ دی کہ ان کی جو وائف تھی، جیسے جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، والدہ کے انتقال کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ بھی اس موقع پر وہاں موجود نہیں تھے، جیل میں وہ قید تھے، ان کی وائف جو ہے وہ بیمار تھی اور انہیں جیل میں ہی خبر دی گئی، اور شروع میں ان کا یہی بتانا تھا کہ صرف انہیں ٹیلی فون تک جو ہے وہ اجازت نہیں تھا کہ وہ اس پر بات کرتے اپنے بیٹوں سے۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کا وہ واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے مریم نواز کے پاس جو ہے وہ انہیں لے جایا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ تمام تر چیزیں تھی شروع میں جنہوں نے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اوپر جو سیاسی طور پر جو اس کے علاوہ دیگر ان پر مشکلات گزری ہے، کس طریقے سے انہیں 2018 میں نکالا گیا، اس کا ذکر کیا، اور آخر میں انہوں نے جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ضرور بات کی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پر اس وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام پر اس وقت مشکلات گزر رہی ہے۔ 2018 کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مستحکم پاکستان چھوڑ کر گئے، اس کے بعد عوام میں اور ان میں 4 سال اس میں بڑی اہم بات یہ ہے ولی کہ ناظرین کو ہم یہ بھی بتائیں کہ میاں صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے، خاص طور پر 2013 سے 17 تک۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ 2017 تک وہ اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ 18 میں جب ان کی حکومت جب ان کو نااہل کیا گیا تو اس وقت بھی انہی کی حکومت تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے 1 سال گزارا، 1 سال 1.5 سال کا ٹینیور انہوں نے گزارا ہے، اس کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ 16واں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شہباز شریف صاحب نے حکومت کی، اس کی بھی وہ تعریف نہیں کرتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کی کارکردگی سے بھی وہ خوش نہیں تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں، جلسہ ہو گیا ان کا، جتنا کراؤڈ کہا جا رہا تھا اتنا کراؤڈ بھی نہیں آیا، اور وہ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے تشبیہ دی جا رہی تھی، موازنہ کیا جا رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو 1986 میں تشریف لائیں تو جو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا تھا، لاکھوں افراد تھے، لگتا تھا پورا پاکستان آ گیا ہے، تو اس طرح استقبال بھی نہیں ہو سکا۔ حالانکہ کہا جا رہا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آزاد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جی 70 سے 75 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پر،
چلیں یہ ان کا تھا، ایک اچھا کراؤڈ مانا جاتا ہے پاکستان میں کہ بڑا جلسہ جسے کہتے ہیں آپ، 70-80 ہزار افراد کا اگر آنا، اگر اتنے لوگ بھی تھے تو اس وقت جو سچویشن ہے میں چاہوں گا اس پر ہم ضرور بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر شدید تنقید کی ہے نون لیگ پر، حالانکہ دونوں نے ادارے مل کے حکومت بھی کی 16 ماہ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف سیاسی پہلو ہے تنقید ایک دوسرے پر کرنا، یا واقعی بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہ جو بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ اور سی وی پیش کر دی، ان تمام باتوں میں پس پردہ پھر ڈیل کی بو آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کسی نہ کسی حد تک بات درست ہے؟ بالکل علی بھائی، ہمیں ذرا سا ماضی کا جائزہ لینا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ 16 ماہ اتحاد میں رہے، اپوزیشن بھی انہوں نے میاں شہباز شریف کی قیادت میں بہترین طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی، اور وہ حکومت کا حصہ رہے، حکومت سے نکلنے کے بعد اب وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ لیکن ہمیں ذرا سا جائزہ لینا ہوگا چند چیزوں کا جو کہ لازمی ہے کہ یہ تنقید ہو کیوں رہی ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں اس تمام تر اب گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہی، قائد جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، آج باقاعدہ طور پر ان پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے سائفر کیس میں، تو تحریک انصاف اس وقت گراؤنڈ میں نہیں ہے اور ہمیں الیکشن میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ان کے پاس اس وقت تیسری قوت نہیں ہے جس کو وہ تنقید کا نشانہ بنائے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جانا، جو کہ میاں صاحب نے لنڈن میں گفتگو کی، اس کے بعد وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ خوف ضرور ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تحریک انصاف کا تھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت آلموسٹ جو ہے وہ نہیں ولی ایک بات یہ بھی ہے، دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا تو نہیں چاہتے، لیکن یہ ساری جو تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ ڈیل ہو گئی ہے، انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ ہے، پس پردہ تنقید تو اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہے کہ ڈیل کس سے کی ہے، انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ کس کے ساتھ مل کر بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پس پردہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے پاپولر ووٹ جسے کہا جاتا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، اور میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ 2018 کے الیکشن میں لگایا تھا وہ بھی ظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا۔ لیکن اب اور بات ہے کہ جب ہم ڈیل کی اور انتخابات چوری اور ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے نون لیگ نے تو بیانیہ چھوڑ دیا، لیکن اب دوسری پارٹیز یہ بات کرنا شروع کریں گی، خاص طور پر ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جس طرح کے اب بیانات سامنے آئے ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی نے جو ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن صرف شخصیات کا نہیں ہے بلکہ وہ تو آئین کا پابند ہے، آپ صرف میاں صاحب کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن علی بھائی دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اس وقت اپنا سٹیٹمنٹ رکھتی ہے وہ لیکن ڈائریکٹلی کہیں پر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ہے یا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا وجود ہے، وہ صرف ان لوگوں کا جو ہے وہ راستہ روکنا تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جو ہے وہ اپنا رخ کر رہے تھے، شمولیت انہوں نے کرنی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب یہ لاہور میں رہے تقریباً 1 سے 1.5 مہینوں نے وہاں پر جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کی، لیکن وہ رسپانس انہیں نہیں ملا جو شروع میں ملنا تھا۔ اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے بعض جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے وہاں پر شمولیت ضرور کی، لیکن اس کے بعد جب سے استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آئی اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین وجود میں آئی تو وہ شمولیتوں کا جو راستہ تھا جو پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کی جانب سیاسی جو الیکٹیبلز تھے وہ اپنا رخ کر رہے تھے، ان کا راستہ روک دیا گیا۔ دیکھیے ولی یہ بھی ساتھ ساتھ ہم ضرور بتائیں اپنے ناظرین کو، آپ درست فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتائیں کہ یہ آئی پی پی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اچھا یہ کیسے بنی ہے؟ اور دوسری بات کہ یہ جو آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو شامل ہونا تھا، وہ ہوا کا رخ دیکھ کر یا کسی کا اشارہ دیکھ کر اب اگر نون لیگ کی جانب جا رہے ہیں تو بڑی اس کی میں مثال دوں آپ کو کہ میاں صاحب جو ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جہانگیر ترین کا جس میں ایک زمانے میں خان صاحب کے لیے لائے گئے تھے لوگ، اب وہ میاں صاحب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب خود استقبال کرنے ایئرپورٹ پر موجود تھے، تو جب استحکام پاکستان کے اپنے لوگ میاں صاحب کو جا کے استقبال کر رہے ہوں، ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوں، انہی کو ہیلی کاپٹر دیے جا رہے ہوں، تو اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات صاف ستھری طور پر کہ استحکام پاکستان پارٹی کیوں ہے،
کیا یہ نون لیگ کی بی ٹیم نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ بالکل علی بھائی، اون چودھری صاحب کوئی پائلٹ تو تھے نہیں جو کہ اس ہیلی کاپٹر کو اڑان بھرنے میں اس کی ہیلپ کر رہے تھے، یا میاں صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا نہیں جانتے تھے جو ان کی ہیلپ کر رہے تھے کہ آپ نے بیٹھنا کہاں ہے. لیکن وہ ضرور ان کی گفتگو ایک دوسرے سے قریب ضرور ہوئی ہے. اون چودھری صاحب اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ میاں صاحب کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی والی جو سیٹ ہے وہ استعمال کرنی ہے. ماضی میں یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا. 2018 میں ہم دیکھتے تھے کہ ملک کے مختلف حصوں سے، مختلف حلقوں سے، پنجاب کے مختلف حلقوں سے آزاد امیدواروں کو اس ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب لا کر عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ سی ایم بنا رہے تھے، وفاق میں بھی حکومت بنانے میں ان کی مدد کر رہے تھے. خیر آج جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب بالکل الگ ہی ہے. لیکن کس طریقے سے بلوچستان میں راستہ روکا گیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو پنجاب کے بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ شمولیت کرنے جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے خط لکھا اور خط میں کہا کہ میں کسی بھی پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کرنے جا رہا. اپنے جو قریبی ساتھی ہے ان سے ملاقات کے بعد اور ان سے مشاورت کے بعد یہی ہے کہ ہم نے باپ پارٹی میں ہی رہنا ہے اور کہیں پر بھی نہیں جانا. تو خط لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت سے انکار کیا. اسی طریقے سے کے پی کے سے پنجاب سے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت غصے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ شمولیتوں کا راستہ روک دیا گیا. پیپلز پارٹی پنجاب میں رہی، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں رہے، مہینہ ڈیٹ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز کی، لیکن انہیں وہ رسپانس نہیں ملا جس کی انہیں امید تھی اور جو امید دلائی گئی تھی کہ آپ آئیں لاہور میں ایکٹیویٹی شروع کریں، آپ کو ایک بہتر رسپانس ملے گا. لیکن وہ رسپانس پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملا، جس کے بعد جو ہے وہ آج پیپلز پارٹی غصے میں ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیل نتیجے میں ہے اور ڈیل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ تو بڑی اہم چیز ہے. اب جو ہم بات کر رہے تھے جہانگیر ترین کی کہ ان کا جہاز استعمال کیا گیا W11 کی طرح کہ جناب وہ مسافروں کو بھر کے لایا جاتا اور ان کی جھولی میں ڈالے جا رہے تھے الیکٹیبلز اور اس طرح کے سارے لوگ. اب وہی سارے الیکٹیبلز ظاہر ہے اگر وہ استحکام پاکستان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو استحکام پاکستان پارٹی بھی ظاہر ہے آخر الیکشن کے بعد انہوں نے بھی ملنا ہے میاں صاحب کے ساتھ اور یہ ساری آپس میں لگ ہی رہا ہے کہ بہت بڑی کوئی اس طرح کی بات ہے. کسی حد تک صداقت ہے لندن پلان میں جبھی تو یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اچھا نون لیگ کے لیے بڑا ولی اتنا آسان اس لیے نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مقابلہ پیپلز پارٹی کا کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. سندھ میں پیپلز پارٹی بآسانی جیتنے میں کامیاب ایک بار پھر ہو جائے گی. اب سب سے جو دنگل جسے کہتے ہیں وہ ہوگا پنجاب میں. سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی یہیں پر موجود ہیں اور یہاں اگر پی ٹی آئی کو کسی بھی طور پر خان صاحب کے بغیر بھی اگر حصہ لینے دیا گیا تو وہ بڑی ایک سچویشن اہم ہوگی. پھر پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی یہاں ہوں گی تو اصل مقابلہ پھر پنجاب میں ہوگا اور یہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی گو کہ بی ٹیم قرار دیا جا رہا ہے نون لیگ کی. باقی سیاسی جماعتیں بھی یہاں ہوں گی. پی ٹی آئی کوئی سرپرائز بھی دے سکتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے جی ان کے رہنماؤں پر پابندی ہوگی یا حصہ نہیں لے سکیں گے. اگر ان کے عام کارکن بھی حصہ لیتے ہیں، بلے کے انتخابی نشان پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ووٹ اب تک انٹیکٹ ہے. یہ بڑا سوال نشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل علی بھائی، پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بیلنس ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، بلکہ میاں صاحب کی واپسی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ووٹ میں اضافہ ضرور ہوا ہے، کم نہیں ہوا. اور پنجاب ہی واحد صوبہ ہے، آپ اس کو بدقسمتی کہیں یا جو بھی نام دینا چاہیں، کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو کہ وفاق کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وفاق میں کس نے حکومت بنانی ہے. یہ فیصلہ 70% جو ہے وہ پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو پنجاب میں جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہوگا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے 2018 میں ہم دیکھیں تو 2018 میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا، لیکن پنجاب نے انہیں بہترین رسپانس دیا. یعنی وہ واحد پارٹی تھی جو کہ اکثریت میں آئی، حکومت بنانے کے پوزیشن میں تھی. یہ الگ بات تھا کہ ایک الگ کہ جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا اور کس طریقے سے جو آزاد امیدوار تھے انہیں عثمان بزدار صاحب کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دینے پر مجبور کیا گیا. بعد میں وہی لوگ تھے جو کہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کی. وہ آج مختلف پارٹیوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو پنجاب زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پر ووٹ دیتا ہے. تو 2018 میں بھی انہوں نے نون لیگ کو ووٹ ضرور دیا کیونکہ اس وقت ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. لیکن آج اگر
پاکستان تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کو لے کر چل رہی ہے، اور اگر اسی بیانیے کے ساتھ وہ چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی ان کا ووٹ بیلنس، ان کا ورکر اسی طریقے سے عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے، اگر انہیں موقع دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب اور کے پی کے میں دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس وقت بھی ہے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ فاروق حبیب صاحب جو کہ عمران خان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ انہیں سمجھتے تھے، وہ جدا ہو چکے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ تمام تر الزامات تو خیر نہیں لگائے، لیکن گیٹ نمبر 4 کی انہوں نے ضرور جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ عمران خان کو بہت سمجھایا گیا کہ آپ اس بیانیے سے پیچھے ہٹے، لیکن وہ اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس طریقے سے جو دیگر ان کے رہنما ہیں، اب بعض رہنما جو کہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں، جس میں مراد سعید صاحب ہے، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اگر یہ لوگ بھی کسی طریقے سے قانون کی گرفت میں آتے ہیں، اور آپ کو ایک بات یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ چند رہنما ایسے ہیں جن کو کسی بھی پارٹی میں شمولیت کر کے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ علی بھائی، اس میں یہ 2 لوگ سر فہرست ہے، جس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہے، مراد سعید صاحب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، قانون کے گرفت میں آ جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی بھی طریقے سے ریلیف نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ عبدالبری ہمارے ساتھ موجود تھے، جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شدید تحفظات کہہ لیجئے، تنقید جو کر رہی ہے نون لیگ پر۔ اور پروگرام کے آخر میں ضرور کہوں گا، آج چونکہ 23 اکتوبر ہے اور آج محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی 12ویں برسی بھی ہے، اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے فارمر فرسٹ لیڈی آف پاکستان بھی ہیں یہ، اور خاص طور پر جب پاکستان میں آمریت نافذ تھی، ضیاء الحق کی بدترین آمریت نافذ تھی، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آمریت کو نہ صرف للکارا بلکہ بحالیت تحریک کے حوالے سے، جمہوریت کی بحالی کے لیے انہوں نے شدید جو ہے وہ تحریک بھی چلائی، اور وہ شدید تنقید کرتی رہیں آمریت دور عامر پر، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی میں خاص طور پر کہوں گا کہ کسی ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طرح انہوں نے عامر کو للکارا، وہ بھی ظاہر تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، جس طرح جمہوریت کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور جب تک وہ ایکٹیو رہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا نگہبان۔